بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صلوات سامعین محترم، انسان کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت کا معیار یہ ظاہری وجود نہیں بلکہ اس انسان کے اندر جو کردار ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں انسان کی منزلت پیدا کرتا ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا سیرت اچھی بنانے کے لیے مولا کائنات نے سمجھایا ہے تمہیں بالآخر جدوجہد کرنی پڑے گی، اس کے بغیر تم اس منزل کو پانے والے نہیں۔ آئیے ذرا غور کیجئے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس سلسلے میں اور کیا ارشاد فرمایا ہے۔ وہ جس کی سیرت اچھی بن جاتی ہے، کردار اچھا بن جاتا ہے، وہی اللہ کے ہاں صاحب تقوی شمار ہوتا ہے، وہی متقی شمار ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تقوی ہے، تزکیہ نفس ہے، اپنی شخصیت کو بنانا ہے، مولا فرماتے ہیں بغیر محاسبہ نفس کے یہ چیز ممکن نہیں۔ جب تک تم اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرو، یہ محاسبہ نفس کا لفظ یقیناً بہت سارے حضرات کے لیے نیا لفظ ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی سی شروع میں پریشانی آتی ہے اور اس لفظ کے ساتھ مانوس بھی نہیں، لیکن یہ یاد رکھیے یہ وہ لفظ ہے جو قرآن مجید کی متعدد آیات کے اندر موجود ہے اور متعدد احادیث کے اندر یہ موجود ہے۔ مثلا مثال آپ کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مولا نے فرمایا من لم يحاسب نفسه فی کل یوم فلیس منا، جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا، امام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو۔ یہ محاسبہ نفس ہوتا کیا ہے؟ پہلی مثال یہ عرض کروں گا،
محاسبہ نفس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے احتساب، حساب کتاب رکھنا، حساب کتاب لینا۔ استاد شاگرد سے کہتا ہے بیٹا کل یہ کام لکھ کے لے آنا ہے اور یہ کام زبانی یاد۔ چھٹی ہوئی، بچہ گھر میں آیا، اس نے بستہ رکھ دیا، کھیل کود میں مشغول ہو گیا۔ اگلی صبح جب اسکول جانا تھا، اتنا غافل تھا اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرا بستہ کہاں ہے۔ اپنی ماں سے کہتا ہے ماں میرا بستہ کدھر ہے؟ ماں ڈھونڈ کے دیتی، اسکول گیا۔ اب استاد نے بلا لیا، کہا وہ کام لکھا ہوا ہے جو کل ذمہ لگایا تھا، لے آؤ کاپی۔ اور وہ جو زبانی یاد کرنا تھا وہ زبانی یاد ہے۔ اب ظاہر ہے نہ اس نے لکھا تھا نہ زبانی یاد کیا تھا۔ اب استاد اسے تھوڑے محبت و سختی والے ملے جلے لہجے میں استاد شاگرد کا محاسبہ کرے گا ان لفظوں میں، بیٹا تو جو نہیں لکھ کے لے آیا اور نہیں یاد کر کے آیا، تجھے نہیں پتا تیرا باپ کتنی مشکل سے محنت کر کے تمہارے لیے پیسے اکٹھا کرتا تمہیں تعلیم دلوا رہا ہے اور تمہیں فکر ہی نہیں ہے۔ بیٹا نہیں پڑھو گے تو کل کو سر کے اوپر تگاری اٹھاؤ گے، کل ماں باپ کی خدمت کے قابل بھی نہیں بن سکو گے۔ بیٹا تجھے پڑھنا چاہیے۔ یہی نفع اور نقصان سمجھانا، اسی کو محاسبہ نفس کہتے ہیں۔ رات ہو گئی، 9 بج گئی، 10 بج گئی، باپ بیٹھا ہے گھڑی پہ دیکھ رہا ہے، جوان بیٹا آیا نہیں گھر، وقت گزر رہا ہے، میاں بیوی آپس میں بات کرتے ہیں، بدری ہمارے بچے کو خیال ہی نہیں ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ خود اچھے نہیں ہیں، جب خود اچھے نہیں ہیں تو اس کو کیا اچھا بنائیں گے؟ خدا نہ کرے کسی مصیبت میں پھنس جائے، رہی صحیح جو عزت ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ 12-1 بجے بیٹا گھر میں آ گیا۔ اب آہستہ آہستہ جوان اولاد ہے نا، ماں باپ آہستہ آہستہ سمجھانے لگے، بیٹا کچھ تو خیال کرو، تیری سوسائٹی اچھی نہیں ہے، تیری زندگی خراب ہو جائے گی، تو دیکھ کسی مصیبت میں پھنس گیا، غریب لوگ ہیں کیا کریں گے؟ یہ سمجھانا کہ اس میں نفع اور اس میں نقصان ہے، اسی کو محاسبہ نفس کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ تو بڑا سمجھائے چھوٹے کو، استاد کو کون سمجھائے، باپ کو کون سمجھائے، دادے کو کون سمجھائے، جو قوم اور قبیلے کا بڑا ہے اس کو کون سمجھائے؟ معصوم تو استاد بھی نہیں، باپ بھی نہیں، دادا بھی نہیں، قوم اور قبیلے کا سردار بھی معصوم نہیں۔ آپ جانتے ہیں جتنی بھی عمر ہو جائے بلاخر غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں، وہ کیا کریں؟ ان کو کوئی نہیں سمجھائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس کا سادہ مطلب یہ ہے او میرا بندہ تو خود اپنے آپ کو کیوں نہیں سمجھاتا؟ تو اپنا خود حساب کیوں نہیں کرتا؟ تو خود اپنے نفس کا محاسبہ کیوں نہیں کرتا؟ آئیے دیکھیے اس محاسبہ نفس کا فائدہ کس کس نے اٹھایا۔ شہدائے کربلا میں سے ایک شہید ہے جن کا نام ہے زہیر ابن قین۔ آپ نے سنا ان کا نام؟ زہیر ابن قین۔ زہیر ابن قین کسی زمانے میں بڑا جنگجو بھی تھا اور بڑی بڑی جنگوں میں حصہ بھی لیتا تھا، لیکن چند سالوں سے اس نے جنگوں میں حصہ لینا چھوڑ دیا اور مال تجارت بڑا تاجر بن گیا۔ سن 60 ہجری جب امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ گئے، زہیر ابن قین بھی حج کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس وقت تک زہیر ابن قین مکتب ولایت کا مخالف تھا، مکتب امامت کا مخالف تھا، قطعاً یہ اس عقیدے کو قبول نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے جب یہ بھی حج کر کے لوٹا تو یہ کوشش کرتا تھا جہاں امام حسین علیہ السلام کے خیمے نصب ہوتے تھے، یہ کوشش کرتا تھا میں کہیں دور خیمے نصب کروں تاکہ امام حسین کے ساتھ میری بیٹھک نہ ہو، ان سے میری ملاقات نہ ہو۔
لیکن مولا حسین علم امامت سے جانتے تھے زہیر ابن خین میں یہ جوہر موجود ہے، اگر اس پہ کام کیا جائے تو یہ بھی میرے ساتھیوں میں شامل ہو سکتا ہے، میرے اصحاب میں سے محاسبہ نفس۔ کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنا قاصد بھیجا، جاؤ زہیر ابن خین کو بلا کے لے۔ اس وقت زہیر ابن خین دسترخوان لگا ہوا تھا، یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانے میں مشغول تھا، پردہ تھا پیچھے، اس کی بیوی تھی، کچھ اور عورتیں تھیں۔ قاصد آئے اور اس نے دروازے پہ آ کے سلام کرنے کے بعد کہا مجھے فرزند رسول خدا نے بھیجا ہے، اور زہیر ابن خین کو انہوں نے اپنی خدمت میں یاد کیا ہے، چونکہ مخالف تھا یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس وقت اس قاصد کی آواز، ظاہر پردہ تھا، دیوار تو تھی نہیں، اس کی زوجہ نے بھی سنی اور فوراً اپنے شوہر کے نفس کا محاسبہ کیا۔ کہا زہیر ابن خین کیا کر رہے ہو؟ بخت دروازے پہ ہے تو لینا نہیں چاہتا؟ یہ تیار نہیں ہوا۔ پھر بیوی نے کہا زہیر ابن خین کچھ خیال کر، اتنی بڑی سعادت تجھے ملنے والی ہے، کیا تم یہ سعادت نہیں لوگے؟ لیکن ابھی تک پھر بھی زہیر ابن خین جانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اب انداز بدلا گیا، انداز بدل کے زوجہ کہنے لگی، کہا زہیر ابن خین اگر آج نبی کے بیٹے کی آواز پہ لبیک نہ کہا، کل چولہے پہ عورتیں کیا کہیں گی؟ جب بچوں کو قصے کہانیاں سنائیں گی یہی کہیں گی نبی کے بیٹے نے بلایا تھا اور زہیر نہ گیا، ابھی بھی تیار نہیں ہوا۔ کہنے لگی زہیر ابن خین اپنا خیال کر، آج بخت سعادت تیرے لیے منتظر ہے، میرا کہنا مان، چلا جا اور ابدی سعادت حاصل کر لے۔ بیوی نے چند منٹ اپنے شوہر کے نفس کا محاسبہ کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا نہ جانے والا زہیر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب وہاں پہنچا جہاں میرے مولا تھے، مولا مصلی عبادت پہ تھے، انتظار ہونے لگی۔ جب امام نماز سے فارغ ہوئے اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ امام حسین نے فرمایا زہیر ابن خین تو بڑا جنگجو تھا، بڑی جنگیں لڑتا تھا، کیا تو ولایت کے دامت سے متمسک اللہ کی راہ میں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ خوشنودی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
زہیر ابن قین، کیا تم ولایت کے دامن سے متمسک ہو کے راہ خدا میں جہاد کرنا پسند نہیں کرو گے؟ اگر تم نے ایسا کیا، میں تیری دنیا کا بھی ضامن ہوں، میں تیری آخرت کا بھی ضامن ہوں۔ اب ہوا یہ، جب قاصد آیا تھا اس وقت زہیر ابن قین کے نفس کا محاسبہ اس کی زوجہ نے کیا تھا۔ اب جب امام حسین کی باتیں سنی تو اب خود زہیر ابن قین اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے۔ لکھا ہے علماء نے، اس کے اندر جنگ چھڑ گئی، اندر عقل اور نفس کے درمیان۔ نفس اندر سے آواز دیتا تھا، زہیر ابن قین اگر جائے گا تو مارا جائے گا، رہنے دے چند دن اور دنیا کی آسائشوں میں زندگی بسر کر۔ ادھر سے اندر سے عقل کی آواز آتی تھی، نفس کی نہ مان، بلا کر دنیا کو چھوڑنا ہے، وہ ابدی زندگی ہے۔ اندر کچھ دیر نفس اور عقل کی جنگ ہوتی رہی۔ زہیر ابن قین نے اپنے نفس کا کیا محاسبہ، اللہ نے اسے یہ بصیرت عطا کر دی کہ اس کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو گئی، میں اس دنیا کو ٹھوکر مارتا ہوں، ابدی سعادت کو حاصل کرتا ہوں۔ اب زہیر ابن قین اٹھے، واپس چلنے لگے۔ جب جا رہے تھے تو مجبور ہو کے جا رہے تھے، ہٹے تو بڑے خوش ہٹ رہے تھے۔ آتے ہی کہا اپنی بیوی سے، یہ درہم بھی تیرے، دینار بھی تیرے، حیوان بھی تیرے، مال تجارت بھی تیرا، کنیزیں بھی تیری۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا امام حسین کو بڑی جنگ درپیش ہے اور میں نے جانا ہے امام کے ساتھ، اور یزید نے ہر اس سے مخالفت کرنی ہے جو امام حسین کی حمایت کرے گا، کہیں میری وجہ سے تجھے کوئی مشکل کا سامنا نہ آئے، یہ سب کچھ لے لے اپنے میکی چلی جا۔ وہ کہتی واہ، انصاف یہی ہے، جس نے راہ عشق ولایت دکھایا اسے چھوڑ کے گئے۔ کون سی چیز باعث بنی کہ زہیر ابن قین امام کے لشکر میں شامل ہو گئے؟ وہ جب محاسبہ نفس، توجہ فرمائے، یہ چیز ہی باعث بنی ہے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک جملہ سناتا ہوں۔ آپ میں سے اکثر حضرات جانتے ہیں مقتل میں اختلاف بھی موجود ہے، روایتیں مختلف ہیں، بہرحال محققین نے بھی اختلاف کیا ہے۔ ایک روایت یہاں تک کہ اس کی زوجہ کہیں قریب رکی ہوئی تھی، اور جب واقعہ کربلا ہو گیا تو وہ اپنے غلام کو کفن دے کے بھیجتی ہے اور اسے یہ کہتی ہے امام حسین تو ہیں ایک بڑی شخصیت، اور انہیں تو کفن مل گیا ہوگا، اب میرا شوہر اتنا معروف نہیں ہے کہ انہیں کفن ملا ہو،
یہ کفن لینے دشت کربلا پہ چلا گیا۔ سنا ہے وہاں پر امام حسین کے ساتھی کی لاشیں بھی پڑی ہیں، یہ کفن لے گیا۔ غلام واپس آیا لیکن کفن ہاتھ میں تھا۔ پوچھ رہی ہے کیا تجھے تیرے جانے سے پہلے مل گیا تھا کفن؟ وہ کہنے لگا تو اپنے شوہر کی بات کرتی ہے، وہاں زہرا کے لال کا لاشا پہ گورو کفن پڑا ہے۔ کیسے ملا امام حسین کے لشکر میں؟ محاسبہ نفس کی بطور۔ اب سنیے یہ اللہ کے رسول کا ایک فرمان ہے۔ بات کچھ یوں ہے، کسی نے کہا یا رسول اللہ کوئی نصیحت کیجیے۔ جوان بیٹھے ہو نا، جوانی میں مزاج کچھ عجیب ہوتا ہے، نصیحتیں اچھی نہیں لگتی۔ میں خصوصاً کہوں گا بزرگوں سے نصیحتیں، نیک لوگوں سے نصیحتیں لیا کرو، ان کی زندگی کے بڑے تلخ تجربات ہوتے ہیں، اچھی رہنمائی کرتے ہیں۔ پیغمبر سے کسی نے کہا یا رسول اللہ کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا اذا انت حممت بامر، جب تم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو، اسے کرنا نہیں ہے، یا رسول اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ کہا پہلے اس کے انجام پر غور و فکر کرنا ہے۔ اگر انجام میں ہو خیر تو کر لے، انجام ہو برا تو نہ کرنا۔ اب مثال دوں گا کہ سب کے لیے بات روشن ہو۔ 4-5 بچے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑ ہو گئے، شوہر جذباتی ہے، جذبات میں کہتا میں تجھے طلاق دوں گا۔ پیغمبر کی نصیحت یہ بتلا رہی ہے قیامت تک کے لیے یہ جو تو نے طلاق کا ارادہ کیا ہے بعد میں دینا، اس کے انجام پہ پہلے غور و فکر کرو۔ تو جو ہے کل ہو سکتا ہے تیری بھی شادی ہو جائے اور تیری زوجہ کی بھی کہیں، ان معصوم بچوں کا کیا بنے گا؟ آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں اور جذبات میں بعض آ کے کہتے ہیں میں تجھے خیر مانوں گا۔ پیغمبر کی نصیحت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ جو تو خیر مارنا چاہتا ہے یہ بعد میں مارنا، انجام پہ پہلے غور و فکر کرنا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بعض ہوتے ہیں چھوٹے سکیل ہوتے ہیں، بڑا شوق ہوتا ہے میں 19 میں پہنچ جاؤں، 20 میں پہنچ جاؤں، 22 میں پہنچ جاؤں۔ وہاں پہنچتے ہیں تو صورتحال کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ان کی نوکری تب بچتی ہے جب آخرت داؤ پہ لگتی ہے۔ اس لیے میں آپ سب کی خدمت میں عرض کروں گا ہر کام کرنے سے پہلے اس کے انجام پر پہلے غور و فکر کرو۔ آپ نے نام سنا ہوگا جناب وہب ابن عمرو، جنہیں بہلول کہتے ہیں، ہارون الرشید کا رشتہ دار ہے، بندہ اپنے زمانے کا بڑا ذہین قابل تھا۔ ہارون الرشید نے ایک فیصلہ کیا کہ میں چیف جسٹس کی سیٹ وہب ابن عمرو کو دوں گا، بغیر مانگے دوں گا، بغیر سفارش کے دوں گا۔ آج کے 15-16 ممالک کا اکیلا سربراہ تھا ہارون الرشید۔ یہ شام، یہ مصر، یہ ایران، یہ عراق، یہ سعودیہ، یہ سب ایک ہوتا ہے۔ شام کا ٹائم تھا، طلب کیا گیا، ابھی تک دیوانگی والا رنگ اختیار نہیں۔ ہارون رشید نے کہا ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم تجھے قاضی القضات بنائیں گے، بڑا عہدہ تجھے دیں گے۔ یہ جانتا تھا بھئی وہ نام کا تو میں ہوں گا اور فیصلے اس نے لکھ کے دینے ہیں۔ توجہ فرما رہے چونکہ بڑا زیرت تھا، فوراً کہتا ہے حضور میں اس کام کی لیاقت نہیں رکھتا، اور جو بادشاہ ہوتے ہیں انہیں نہ اچھی، ان کا مزاج ہی کچھ اور ہوتا ہے، وہ تو فقط یس سننے کے عادی ہوتے ہیں، نو سننے کے عادی نہیں ہوتے۔ کہا میں لیاقت نہیں رکھتا۔ وہ بڑے جلال میں آ کے کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، کہتا چلو مان لیتا ہوں تیری بات، جب ہوئی جھوٹا تو پھر ایک جھوٹے کو منصب قضاوت پہ جو بٹھاتے ہو۔ اس نے کہا یہ ہمارا فیصلہ ہے اور ہم نے تمہیں اس منصب پر بٹھانا ہے، اور کل صبح سرکاری آرڈر جاری ہو گیا۔
اب وہب ابن عمرو گھر چلا گیا اور اب اس نے ساری رات اپنے نفس کا محاسبہ کیا اور اندر جنگ چھڑ گئی. کس کے درمیان؟ نفس اور عقل کے درمیان. نفس کہتی تھی لے لے ہوتا تیری بلے بلے ہو جائے گی، دنیا تیرے پیچھے بھاگے گی، تو جو کرنا چاہے گا تو کر لے گا. عقل کہتی تھی نفس کا کہنا نہ مان، چند دنوں کی عیاشی کی خاطر آخرت کا سودا نہ کر. اندر جنگ چھڑی ہوئی ہے. کبھی نفس غالب آتا ہے تو دل چاہتا کہ لے لوں، عقل غالب آتا ہے کہ میں نہ لوں. لیکن اس محاسبہ نفس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب صبح کو اٹھا تو یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں، میں یہ عہدہ نہیں لوں گا. اب بچوں کیسے؟ ادھر ہے آرڈر. اب اس نے پرانے سے پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیے، گلے میں رسیاں ڈال لی، ایک ڈنڈا ہاتھ میں لے لیا، گھر سے باہر نکلا، کبھی ادھر بھاگے اور کبھی ادھر، چل میرا گھوڑا. بچے محلے کے بچوں کو کیا چاہیے؟ انہیں مل گیا ایک تماشا، وہ پیچھے لگ گئے. جتنا کسی کا نام بڑا ہوتا ہے اس کی خبر اتنی تیزی سے پھیلتی ہے. اب خبر پھیلنے لگی، اتنا زیرہ اتنا ذہین. وہب ابن عمرو وہ دیوانہ ہو گیا، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے. خبر پھیلتی پھیلتی دربار میں پہنچ گئی. ہارون الرشید کو بتایا گیا. اس نے کہا میں جانتا ہوں وہ پاگل نہیں، وہ آخرت کا سودا نہیں کرنا چاہتا. فرما رہے ہیں دنیا کا آسان کام بھی بتاؤں اور مشکل کام بھی بتاؤں. اپنی برائی گناہ ضلع راجن پور جتنا ہو نہیں نظر آتا، شریک کا گناہ ناخن جتنا ہو وہ پورے ضلع جتنا نظر آتا ہے. تو جو فرما رہے ہیں سب سے مشکل کام ہے کوئی انسان مان جائے کہ میرے اندر بھی غلطیاں ہیں، میرے اندر بھی خامیاں ہیں. یہ مشکل ترین کام ہے. دوسرے کے اوپر اعتراض کرنا یہ دنیا کا آسان ترین کام ہے. تو جو فرما رہے ہیں مولا علی نے فرمایا آؤ اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اس کے فوائد میں تجھے بتاؤں. مولا نے فرمایا من حاسب نفسہ وقف علی عیوبہ، جو نفس کا محاسبہ کرے گا اس کو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے عیبوں کی طرف متوجہ ہو جائے گا. جو فرما رہے ہیں وہ یہ کہ خیال ہے سارے فرشتے ہیں. بندہ یہ سوچ بنا لے کہ میں بالکل دودھ نال دھوتو جاؤں، یہ بنا دے فکر نہیں. مولا علی فرما رہے ہیں کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا اس کو پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ واقف ہو جائے گا میرے اندر بھی عیب موجود ہے. مولا کہتے ہیں اس کا اگلا فائدہ کیا ہوگا؟ وَأَصْلَحَ نَفْسَهُ، اب وہ اپنے عیبوں کی اصلاح کی فکر کرے گا. من حاسب نفسه ربح، اس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، اس نے نفع بخش تجارت کیا. توجہ ہے؟ تو کیا خیال ہے اگر آپ توجہ کریں نا تو میں ہر روز جو نیاز تقسیم کر رہا ہوں آپ کے درمیان، یہ نیاز اگر پوری طرح استعمال کر لو گے تو بڑا فائدہ پہنچے گا. یہاں ایک اور شہید کربلا کا تذکرہ سنتے جو محاسبہ نفس کی بدولت امام حسین کے لشکر میں شامل ہو. اس کا نام ہے حر. سب جانتے ہو، جو کچھ زہیر بن قین کے بارے میں کہا وہ کم لوگ جانتے تھے. جناب حر کے بارے میں سب جانتے ہو. کوفے سے 1000 کا دستہ لے کے نکلا تھا، امام حسین کی حفاظت کے لیے نہیں نکلا تھا، امام کی دشمنی میں نکلا تھا. اسی طرح ہے
ابن زیاد نے کہا جیسے جیسے میرا آرڈر آتا رہے تم نے اسی طرح عمل کرنا ہے۔ ایک ایسی جگہ آئی جہاں کے ہر کے لشکر امام حسین کو روک لیا۔ جب روکا اور آپس میں گفتگو ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ وقت نماز ظہر ہو چکا ہے۔ تو جو چاہتا ہوں کون سا وقت نماز ظہر۔ امام نے اس لشکر سے خطاب کیا تمہارا کیا ارادہ ہے نماز کے بارے میں؟ لشکر خاموش خاموش۔ پھر آپ نے رخ کیا ہر کی طرف، اور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ہر دشمن تو تھا لیکن بے ادب نہیں تھا۔ بے ادب نہیں تھا۔ دو دلیلیں دیتا ہوں اس بات کی کہ وہ بے ادب نہیں تھا۔ دشمن تھا، بے ادب نہیں تھا۔ اس وقت اصول یہ تھا ایک نماز جماعت ہونی تھی ہر کی ابتدا میں، ایک ہونی تھی امام حسین علیہ السلام کی ابتدا میں۔ امام نے پوچھا، ہر نے یہ کہا مولا حسین آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، میں آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا۔ جب اذان ہوئی، اقامت ہوئی، نماز جماعت شروع ہوئی، ہر بھی پیچھے تھا اور ہر کا لشکر بھی پیچھے تھا۔ یہ روایتیں ہمارے مذہب کی مستند کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں، یہ عام سی روایتیں نہیں ہیں۔ پھر نماز عصر کا وقت ہوا، پھر امام نے پوچھا اور انہوں نے امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ ادھر سے خط آگے اپنے زیاد کا، ہر ایک ایسی جگہ جہاں کوئی پانی کا بندوبست نہ ہو، لک و دک صحرا میں نبی کے بیٹے کو اترنے پہ مجبور کر۔ اب کھڑے تھے کربلا، ادھر سے آڈر آیا، امام حسین چلنے لگے اور سامنے آ گئے اور گھوڑے کی باغ میں ہاتھ ڈالا۔ میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا، امیر کا آڈر ہے۔ امام حسین کو ناگوار گزرا، فرمایا سکولت اموں کا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تجھے ہمت کیسے ہوگی؟ دنیاوی اعتبار سے اور طاقتور تھا، 1000 کا دستہ موجود ہے، جتنا لشکر چاہے وہ منگوا سکتا ہے، وہ کہنا چاہتا تو کہہ سکتا تھا، لیکن ہر نے کہا اگر کسی اور عرب نے یہ بات کہی ہوتی ضرور جواب دیتا، اب کچھ نہیں کہہ سکتا، تو جو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے۔ بتائیے کیوں نہ کہہ سکتا؟ چونکہ دل میں کیا تھا؟ ادب۔ آرڈر تو آ گیا تھا، قافلہ رک گیا، لک و دک صحرا میں اترنے پہ مجبور ہو گئے، لیکن جو وقت گزر رہا تھا اب ہر اپنے نفس کا محاسبہ کر رہا تھا۔ لشکر کے لشکر اکٹھے ہو رہے تھے، اپنے آپ میں سوچتا ہے اگر جنگ چھڑ گئی تو اتنی بات نہیں کہہ سکا تو حملہ کیسے کرے گا؟ اپنے اندر اپنے نفس کا کر رہا ہے محاسبہ، دیکھ رہا ہے ادھر مجھے ملی ہوئی ہے سرداری، اور اگر میں امام حسین کی طرف جاؤں تو مارا جاؤں گا، یہ تو چند لوگ ہیں، ادھر اتنی بڑی طاقت ہے۔ یہ جنگ اندر چھپی رہی نفس اور عقل کے درمیان، لیکن چونکہ یہ اپنے نفس کا کر رہے تھے محاسبہ، اللہ نے ہر کو بھی بصیرت عطا کی۔ عاشور کی صبح کو پسر سعد کے پاس گیا، کیا کہ ایک سوال کیا کیا یہ جنگ صلح میں نہیں بدل سکتی؟ اس نے کہا نہیں۔ کیوں؟ کہا امیر کا آڈر ہے، ایسی جنگ ہو بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اور پیچھے ہٹا، بدن میں کپ کپی تھی، پسینہ تھا، میدان میں جنگ سج چکا ہو اور ایسی کیفیت ہو تو اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں بزدل تو نہیں پڑ گیا۔ ایک سپاہی نے کہا اور اگر کوفے کے بہادروں کی کوئی فرس مانگے میں تو سر فرس تجھے رکھوں گا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تیرے بدن میں کپ کپی کیسی ہے؟ آہستہ سے کہنے لگا تجھے کیا بتاؤں، اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا تھا۔
اب دیکھیے یہاں تک ظلم اور کیسے پہنچا، اپنا نفس کا کیا کر رہا ہے، محاسبہ کر رہا ہے۔ اب ہر کو دو چیزیں چاہیے، ایک وہ جو گستاخی ہوئی ہے نا، وہ جو قافلے کا راستہ روکا ہے، اس کی معافی مانگنا چاہتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا مجرم بن چکا ہوں، گویا میری وجہ سے آج نبی زادیاں دشمن کے نرغے میں گر گئی، میری وجہ سے آج بچے پیاسے ہیں۔ ایک اسے چاہیے معافی، دوسرا وہ چاہتا ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنتی بن جاؤں، یہ دو چیزیں چاہتا ہے۔ آئیے یہ بات میں یہی روک کے ایک مرتبہ آپ کو بہلول کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ بہلول نے یہ رنگ اختیار کیا تھا اہل بیت کے فضائل کی خاطر، دفاع کی خاطر۔ ہارون الرشید کو لوگ جب بات کرنا چاہتے تھے تو وہ کہتے تھے علی جا، علی پناہ، جان کی امان ہو تو کچھ کہوں، اجازت ملتی تو کہتے ہیں، ورنہ لوگ چپ رہتے ہیں۔ بہلول نے جو رنگ اختیار کیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے اسے ضرورت ہی نہیں تھی القابات کے ساتھ جا سکے۔ ہارون الرشید اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے، یہ کھڑا تھا، زور سے کہتا ہارون، اسے بہت برا لگا، وہ غصے میں کہتا ہے، وہ دیوانہ تو جانتا ہے کسی آواز کی بات، میں جانتا ہوں جہاں جہاں تیری حکومت ہے، اگر کسی کا حق مارا گیا، کسی پر ظلم ہوا، کل اللہ تجھ سے پوچھے گا، اس لیے کہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ لوگوں کے جان و مال کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اب اس نے دیکھا کہ میری تو گئی سبکی، اس نے کہا بہلول تیری کوئی حاجت ہو تو بتا، تو جو فرما دیا، وہ چاہ رہا تھا اس طرح میں اپنی سبکی کا ازالہ کروں، لیکن حر نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ اس نے کہا حضور میری دو حاجتیں ہیں، ایک گناہگار ہوں، اللہ سے گناہ بخشوا دو، دوسرا مجھے جنت کا ٹکٹ دلوا دو۔ ہارون سر جھکا کے کہتا ہے تو دیوانہ ہے کیا، یہ میرے بس میں ہے؟ گویا ان جملوں کے ذریعے بدلانا چاہتا تھا جب تو اتنا بے بس ہے تو آل محمد کا حق کیوں غصب کیا؟ کتنی چیزوں کی بات کی، ایک بخشش اور دوسری کیا تھی، جنت کا ٹکٹ۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی حر کو کیا چاہیے تھا، یہی دو چیزیں۔ اب حر نے کیا کیا، چونکہ لشکر اس وقت آمنے سامنے کھڑے تھے، اگر کوئی ایک طرف سے دوسری طرف جائے اس کا مطلب ہے کہ یہ حملہ کرنے آ رہا ہے، لیکن یہ بھی ایک انداز ہوتا تھا کہ پتہ چلے کہ آنے والا لڑنے کی ارادے سے نہیں آ رہا۔ حر نے کیا کیا، حر نے اپنی تلوار نیام میں ڈال دیا، نیزہ گود میں لٹا دیا، ڈھال کو الٹا کر لیا، ہاتھوں پہ رسی باندھ دی، گھوڑے کو ادھر حرکت دی جدھر زہرا کا لال ہے، سر جھکا ہوا ہے۔ جب پہنچتا ہے وہاں، گھوڑے سے اترا، اس مٹی کو چومتا ہے جو مولا حسین کے قدموں میں پڑی تھی، پھر اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتا ہے۔ امام حسین پوچھ لیتے ہیں تو کون ہے، اپنا سر تو اٹھا۔ جب سر اٹھایا، مولا میں ہی تو وہ گستاخ ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ امام علم امامت سے جانتے تھے اور واقعاً اندر سے شرمندہ ہو چکا ہے، اور آپ جانتے ہیں شرائط توبہ میں سے ایک یہ ہے کہ جب پشیمان ہو جائے تو وہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ دو چیزیں مانگی تھی، امام حسین نے فرمایا نعم یتوب اللہ، اور میرا وعدہ ہے اللہ تیری توبہ قبول کرے گا، اور تیرے لیے جنت ہے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، امام حسین نے تو جنت شب عاشور یہ تو سب کو آیا ہے، امام نے تو شب عاشور دکھا دیا تھا، حبیب یہ تیرا مقام ہے، زہیر یہ تیرا مقام ہے۔ اب مجھے اتنا بتلائیے، اور جو لشکر امام حسین میں پہنچا تو کس چیز کی بدولت پہنچا؟
محاسبہ نفس۔ یہاں ایک بڑی گہری بات ہے، اب ذرا اس کو سمجھیں۔ گہری بات یہ ہے، وہ جو باقی تھے نا لشکر یزید والے، وہ اتنے دنیا میں مست تھے کہ انہوں نے اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک تھا وعدہ اللہ اور اللہ کے رسول کا، ایک وعدہ تھا ابن زیاد کی طرف سے۔ کتنے وعدے ہو گئے؟ 2۔ یزید کی طرف سے، بشر سعد کے ساتھ نہیں وعدہ ہوا تھا تجھے رہ کی حکومت دیں گے، ان پر چونکہ نفس کا محاسبہ نہیں کیا، ان پر شیطان مسلط ہو گیا۔ اب ان کی فکر کیا بن گئی؟ سننا جوانوں اس بات کو، ان کی فکر کیا بن گیا؟ ان کے ذہن میں شیطان نے ڈال دیا وہ جو جنت ہے نا اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ، وہ اس زندگی میں تو نہیں ہے۔ ان کے ذہنوں میں آگی بات وہ ہے ادھار، کیا ہے؟ اور یہ جو کچھ یزید کی طرف ہے یہ کیا ہے؟ یہ نقد۔ تو وہ اپنے آپ میں کہنے لگے ہم نقد کو چھوڑ کے ادھار کی طرف کیوں جائیں؟ یعنی جب انہوں نے اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیا، شیطان اتنا مسلط ہو گیا، ان کی عقل نے کام چھوڑ دیا، اور انہوں نے اس طرح ایک فریب اور دھوکے میں وہ چلے گئے اور وہ اس سے نکلنے کے قابل نہ رہے۔ حر نے جو اپنے نفس کا محاسبہ کیا، اللہ نے بصیرت عطا کی، جسے وہ نقد سمجھ رہے تھے حر نے جوتے کی نوک پہ رکھا، جسے وہ ادھار سمجھتے تھے حر نے اسی چیز کو سینے سے لگا دیا۔ یہ کس چیز کا فائدہ ہوا؟ محاسبہ ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ اور مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یقیناً کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ حقوق اللہ تو گردن پہ نہیں، کیا حقوق العباد تو گردن پہ نہیں، کیا ہم نے زندگی لاپرواہی میں گزار دی؟ آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یقین جانیے کہ ایک مجلس کروانا آسان کام نہیں، آخر وقت صرف ہوتا ہے، پیسہ صرف ہوتا ہے، بڑی اس پہ ٹائم صرف ہوتا ہے، اور خمسہ کروانا تو اور مشکل ہے، عشرہ کروانا اور مشکل ہے۔ میں سلام بھیجتا ہوں ان پر جو مولا امام حسین کا فرش عزا بچھاتے ہیں، چاہے ایک مجلس ہو، خمسہ ہو، عشرہ ہو، یہ بہت کچھ کر رہے ہو، لیکن اتنا پوچھتا ہوں، پوچھنے کا اللہ کا رسول اتنا بدلا کہ تجھے کیا پتا اس دین پہ میرا خرچہ کتنا ہوا تھا؟ پوچھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ لیں کیا فقط فرش عزا بچھانا تھا یا کچھ اور بھی کرنا تھا؟ کیا خیال ہے اس وقت کیا کریں؟ آؤ اپنے نفس کا محاسبہ کرو کہ ہم نے فرش عزا تو بچھایا، لیکن کیا جو ذمہ داریاں تھیں وہ ساری نبھائیں؟ کل پوچھ لے مولا حسین، او میرے چاہنے والو، تجھے کیا پتا کہ میرا مسلم کوفے میں اکیلا کیسے لڑتا رہا؟ پوچھ سکتے ہیں نا؟ دیکھیے جناب مسلم بن عقیل کی شخصیت اس قدر تھی کہ امام حسین نے انتخاب کیا مسلم جاؤ میری طرف سے بیعت ہوئی۔ 8 ذی الحجہ کو جہاں 18,000 بیعت کرنے والے تھے، نماز عشاء کے بعد مسلم بن عقیل سفیر حسین اکیلا رہ گیا۔ آپ کی خواہش ہوتی ہے مصائب زیادہ پڑھا جائے، میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی تیاری کرو چند آنسو آ جائے۔ جب مسجد سے باہر نکلے تو چند افراد تھے، اگلے کونے پہ پہنچے، مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر وہی مسلم کبھی اس گلی میں جاتے ہیں اور کبھی اس گلی میں جاتے ہیں، تھکے ہوئے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، ایک گلی میں دیکھا دروازے پہ ایک عورت ہے، اور وہاں جا کے اسلامی طریقے کے مطابق سلام کر کے اتنا کہا بندی خدا کہ مجھے پانی پلا سکتی ہو؟ وہ کہتی میں لے آتی ہوں۔ وہ اندر گئی، پانی لے کے آئی، پانی پلایا، وہ برتن رکھنے گئی، یہ تھکا ہوا مسافر اسی گلی میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ وہ مومنہ جب واپس آئی ہے تو آگے سوال کرتی ہے، کہتی ہے پانی پی لیا پھر گئے کیوں نہیں؟ مسلم بن عقیل
خاموش ہے. وہ کہہ رہی میں نے پوچھا نہیں ہے آپ چلے جاتے کیوں نہیں گئے؟ یہ ابھی بھی چپ ہے. وہ ذرا غصے میں کہتی ہے مسافر یہاں نہ بیٹھو اپنے گھر چلے جاؤ. اس وقت کہنے لگے تجھے کیا بتاؤں نہ میرا گھر ہے نہ قوم ہے نہ قبیلہ ہے. مجھے بلایا تھا میں آیا تھا میں مولا حسین کا سفیر ہوں. اس وقت وہ پوچھتی ہے کیا تو مسلم بن عقیل تو نہیں؟ اجرکو اللہ کہا ہاں میں مسلم بن عقیل ہوں. فرمایا آؤ میرا گھر حاضر ہے. اندر لے گئی ایک کمرہ دے دیا مصلی عبادت بھی دے دیا کھانا بھی رکھا. سفیر حسین نے کھانا نہیں کھایا عبادت میں مشغول ہو گئے. رات کے کسی حصے میں آنکھ لگ گئی خواب میں مولا کائنات کو دیکھا. فرما رہے تھے مسلم ذرا جلدی کرو ہم تمہاری انتظار میں. ادھر اسی مومنہ کا بیٹا جس نے خیانت کی اور جا کے بتا دی اپنے زیاد کو اور صبح کے وقت وہاں سے ایک بڑا تازہ لشکر آ گیا. اب یہاں سمجھنا ہاشمی کی خیر رکھتے ہیں. جناب مسلم بن عقیل جلدی سے اٹھے تلوار کو نیام سے نکالا. مومنہ سامنے آ گئی گویا وہ کہنا چاہتی تھی باہر نہ جائیے آپ پر حملہ ہو جائے گا. مسلم بن عقیل نے کیا جواب دیا؟ کہا نہیں مجھے جانا پڑے گا میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تیرے گھر کو آگ لگ جائے. رب جانے یہ کیسے مسلمان تھے کہ جنہوں نے شام غریبہ نبی زادیوں کے خیمے جلا دیے. اب جو مسلم باہر آئے اور ایک لڑائی شروع ہو گئی. کوئی تلوار سے حملہ کرتا ہے کوئی نیزے سے حملہ کرتا ہے کوئی تیر مارتا ہے لیکن یہ ہاشمی خون بڑھ بڑھ کے لڑ رہا تھا. جب انہوں نے دیکھا ہم نے ابھی تک ان کو گرایا تو نہیں ہے پھر کچھ ظالم چھتوں پہ چڑھ گئے. کوئی پتھر مارتا تھا کوئی سفیر حسین پہ آگ بھیجتا تھا. ہر طرف سے گر چکے تھے. بلاخر لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو گئے اور میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. بس ایسا لمحہ آیا کہ مسلم اسیر ہو گئے. جب لے کے گئے نا دربار میں تو وہاں پر دستور یہ تھا قیدی امیر ابن زیاد کو سلام کرتا تھا لیکن انہوں نے سلام نہیں کیا. ایک سپاہی نے کہا قیدی کیا وجہ ہے تو نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ ظاہر زخمی تھا خون بہ رہا تھا. ایک مرتبہ جلال میں آ کے کہا چپ رہے میرا امیر حسین کے علاوہ کوئی نہیں. اجرکم اللہ. آئیے پرسہ دے لیجئے آئیے پرسہ دے لیجئے. اکیلا ہے ہاشمی خون دربار میں ہے. گفتگو ہوئی ابن زیاد گستاخیوں پہ اتر آیا قتل کی دھمکیاں دینے لگا. مسلم بن عقیل نے کہا ظالم تو چھوڑے گا تو نہیں اتنی مہلت تو دے میں کسی کو کچھ وصیت نہیں کرنا چاہتا. کہا چکر لے. پسر ساتھ سے کہا میں 700 درہم کا مقروض ہوں میری شہادت کے بعد میری تلوار اور زیرہ بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا. دوسری بات کیا ہے مولا حسین کی طرف کسی کو بھیج دو. ادھر نانا چونکہ مولا کے ساتھ بہنیں بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں. تیسری وصیت یہ تھی میری لاش کو دفنا دینا. ہائے غربت سفیر حسین. اجرکم اللہ. پھر منظر کیا تھا ادھر جلاد لے کے چلا. اب سر اٹھا کے دیکھنا حالت کیا تھی. بدن میں بڑے بڑے زخم تھے لیکن کمر جھکی ہوئی نہیں تھی سر جھکا ہوا نہیں تھا. جلاد کی تلوار سر پہ تھی. یہ واقعہ ہوا ہے چند دن پہلے. امام حسین کی شہادت ہے چند دن بعد وہی سال سن 60 ہجری 8 ذی الحجہ کو یہ گرفتاری ہو رہی ہے 9 کو شہادت اور اس سے آگے جو محرم آ رہا ہے اس پہ واقعہ کربلا ہوا. جب وہ لوٹا ہوا قافلہ
کوفہ سے شام کی طرف جا رہا تھا، ایک شخص ہے جس نے یہ منظر بھی دیکھا، جلاد ہے، مسلم بن عقیل ہے، لے کے جا رہا ہے، لیکن ان کی کمر جھکی ہوئی نہیں ہے۔ اسی شخص نے اور منظر دیکھا، کیا ادھر ایک قیدی ہے، نام عابد بیمار ہے، جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، مسلم بن عقیل کی طرح بدن پر زخم تو نہیں ہے، ایسا ایسا آگے کہتے من انت ہے، کہتی تو کون ہے؟ وہ قیدی بتاتا ہے کہ میں ہاشمی ہوں، مدینے کا رہنے والا ہوں۔ یہ کہتا اگر ناراض نہ ہو تو ایک سوال پوچھ لو۔ فرمایا پوچھ لو۔ کہا میری سمجھ میں نہیں آئی، چند دن پہلے ایک کوفے میں قیدی دیکھا تھا وہ بھی ہاشمی، اس کے بدن میں زخم تو بہت تھے مگر اس کی کمر جھکی ہوئی نہیں تھی، تیرے بدن پہ اتنے زخم تو نہیں، اتنا سمجھا تیری کمر کیوں جھک گئی ہے؟ اس قیدی نے سر اٹھایا، کہا جو ادھر دیکھا تھا وہ اکیلا تھا، میرے ساتھ پھپھیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، شرابی کا دربار، بدماشوں کا بازار، میری کمر جھک گئی۔ پوچھتا ہے وجہ کیا ہے؟ اس قیدی نے بدلایا، میں کیا کروں، میرے ساتھ میری پھپھیاں، اور میرے ساتھ میری بہنیں اور میری مائیں۔ کون سی پھپھیاں؟ جو کہتی تھی بابا نانے کی قبر پہ جانا ہے، فرماتے تھے رات کا انتظار کرو، جب رات ہوتی تھی حسن بیٹا نانے کے قبر کا چراغ بجھا دو، میں علی برداشت نہیں کر سکتا کسی کی نگاہ میری بیٹیوں کے قد و قامت میں پڑے۔ اجرکم اللہ، عزادار اللہ کا پرسہ قبول کرے۔ ادھر مسلم بن عقیل لے کے جا رہے تھے دار الامارہ کی چھت پر، کیا ہوا؟ ان للہ و ان الیہ راجعون، سر تن سے جدا کیا اور اس لاش کو زمین پہ پھینک دیا۔ یہاں رک کے روایت سن لو، کوفے کے دو لوگ، امام حسین نکلے ہوئے تھے نا، 9 ذی الحج کی بات ہے، اور امام 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑ چکے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد امام حسین نے دیکھا کہ 2 لوگ جا رہے ہیں، انہیں بلوایا، فرمایا کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا کوفے سے، کوئی ہے خبر؟ انہوں نے کہا ہے تو صحیح لیکن اکیلے بتائیں تو زیادہ مناسب ہے۔ امام نے کہا میں نے اپنے ساتھیوں سے چھپایا کچھ نہیں، جو خبر ہے ان کے سامنے سنا دے۔ جب اجازت ملی تو کہا مولا آپ کا مسلم جب ہم نکل رہے تھے مسلم شہید ہو چکے، اور کہا ایک اور بات بھی بتائی، کہا وہ منظر بڑا عجیب تھا، ایک طرف ہانی کا لاشا تھا، دوسری طرف مسلم کا لاشا تھا، ان کے پاؤں میں رسیاں باندھی ہوئی تھی، گھوڑے کے ساتھ ان لاشوں کو کبھی اس بازار میں، کبھی اس بازار میں، کبھی اس گلی میں۔ اللہ کا پرسہ قبول کرے۔ مولا یہ منظر تھا۔ امام حسین نے کہا اے اولاد عقیل تمہاری ایک قربانی آ گئی، تم چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا مولا ہم اپنی قربانی کا بھی بدلہ لیں گے، ہم تجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر کچھ روایتیں کہتی ہیں امام اٹھے اس خیمے میں آئے جہاں مسلم کی یتیم بچی تھی،
اس کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں، گود میں بٹھا کے بوسے لیتے ہیں۔ آخر وہ بھی تو ہاشمی خاندان کی بچی تھی نا، پوچھ لیتی ہے مامو یہ انداز تو اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب کوئی یتیم ہو گیا ہو، مجھے بتاؤ کہ میرا بابا مارا تو نہیں گیا؟ امام نے فرمایا تیرا بابا مارا گیا، اب میں تیرا بابا ہوں، میں کہوں گا اے سفیر حسین آپ کی شہادت مظلومانہ ہے، آپ جو مسافر تھے تیار غیر میں تھے، مگر آپ کی بیٹی کو جب خبر ملی کسی نے تماچا تو نہیں مارا، کسی نے گوشوارے تو نہیں چھینے، ہائے سکینہ ہائے چہرے پہ تماچا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ